وہ چندی جمعرات کے دن ربیع الاول ہو اور 3 کھجوروں پر اللہ عز و جل کی لاڈلی تسبیح کی یہ دانے 33 مرتبہ اس اسم کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ بزرگوں کا آزمودہ بتایا ہوا عمل ہے۔ تمام دوستوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، یقین مانیں یہ لمحات ہم سے گزر جائیں گے، پھر ہم دیکھتے رہ جائیں گے کہ بھائی پہلی جمعرات تو ہم سے گزر گئی، اب آئندہ سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق کی تنگی ختم ہو، پریشانی ختم ہو، مسائل ختم ہو، اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، اچھی جاب کی تلاش میں ہیں، اچھے ملک کے اندر سیٹ اپ ہونا چاہتے ہیں، اچھا بزنس سیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے وہ پیچیدہ مسائل جو آپ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے، آپ اس کو واقعی حل کرنا چاہتے ہیں تو 3 کھجوروں کے اوپر میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے۔ اللہ کے حکم سے شرطیہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں اس بات کو 100% اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس بارے میں اللہ عز و جل کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ وہ آیت بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ اسم بھی بتاؤں گا جو 33 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کے کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، نوٹ کر لیجئے گا اور اس کو پڑھنی بھی ہیں۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 مرتبہ آپ نے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے پارہ نمبر 4 کھولنا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اس کو آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد کھجوریں آپ کے پاس موجود ہوں، وضو آپ نے کیا ہوا ہو۔ اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، پہلا کلمہ سورہ قریش اور سورہ نساء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اس کو 100 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو 100 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ 3 کام کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ جس طرح آپ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجات مکمل ہو جائیں گے، اب آپ نے بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا وہابو اور یا فتاحو کی۔ یا فتاحو کھولنے والا، یا وہابو زیادہ تقسیم کرنے والا۔ آپ نے یا وہابو یا فتاحو کو ملا کر 33 مرتبہ جیسے مکمل پڑھ لیں گے، پھر آپ نے 7 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دوبارہ سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لینے ہیں۔ کھجوریں آپ کے پاس موجود ہوں، اس میں آپ نے 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں اور 7 مرتبہ قل هو اللہ احد دوسری رکعت میں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے 4 نفل بھی ہو جائیں گے، اور 33 مرتبہ جو صورت ہے اسم پڑھنا ہے وہ بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے دوبارہ سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی حالت میں جا کر آپ نے الحمدللہ رب العالمین بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ دہرانا ہے، اور دوبارہ سے سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدہ کرنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دوبارہ سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنی ہیں۔ اس میں آپ نے پہلی بار انا اعطیناک الکوثر اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں بھی انا اعطیناک الکوثر کو 7 مرتبہ مکمل پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ کے 6 رکعت نفل بھی ادا ہو جائیں گے، اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح آپ نے پڑھنا بھی ہے۔ اب آپ نے ہاتھ ہی انگلیوں کے اوپر یا رحمان یا رحیم کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور وہیں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور نیت کرنی ہے کہ یا رب العالمین میں نے یہ جو عمل کیا ہے، جو ذکر کیا ہے، جو وظیفہ کیا ہے، جو چلہ کیا ہے، جو نوافل عطا کیے ہیں،
اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ، جو بھی آپ کی نیڈ ہے، جو آپ کی حاجات ہیں، اس کو زبان کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جیسے ہی آپ کا مکمل ہو وظیفہ، یہ 3 کھجوریں آپ کی جیب میں ہوں، اب نکل پڑیں، کسی بھوکے کو تلاش کریں، اس بھوکے کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، اور اس بھوکے کو کھانا کھلانے کے بعد آپ نے 7 بندوں کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم۔ یہ 2 کام ہوگی۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ 3 کھجوریں آپ نے کسی یتیم مسکین کو تلاش کرنے کے بعد اس کو دے دینی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص نہیں مل پا رہا تو یہ کھجوریں آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، سارا سال تک دستی نہیں ہوگی، رزق میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی، خیر ہوگی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم کی جو تسبیح آپ نے پڑھی ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیں۔ ہرگز تم بلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ کیونکہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ گارنٹی شدہ آپ کا کام ہوگا، تو اب آپ نے اپنی پیاری چیز اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنی ہے، اور یقین مانے کوئی آپ کو ترقی کرتے ہوئے نہیں روک سکتا، آپ کے کامیابی کے قدم بڑھتے جائیں گے، کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا کہ بلائی کو پہنچ نہیں پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیز میری راہ میں نہ خرچ کرو۔ تو تمام دوست احباب، میرے بہن بھائی پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بیرونی ممالک میں ہیں، ساؤتھ کوریا میں ہیں، ساؤتھ ایشیا میں ہیں، اپنی پیاری چیز غور کریں، آپ کو سب سے پیاری چیز کپڑوں میں، جوتوں میں، کھانوں میں، کوئی بھی چیز کون سی پسند ہے، بس اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اس آیت کو بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت ہے۔ اب آپ نے اس پر غور کرنا ہے، اور یقین مانیں اللہ عز و جل کی ذات نے آپ کو اتنا عطا کرنا ہے، اتنا عطا کرنا ہے کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ اتنا روپیہ، پیسہ، عزت کہاں سے آئی۔ صرف یہ ہے کہ بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، کوشش کیجیے گا، اور پھر اس آیت کے ترجمے پر غور کرنے کے بعد اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوست احباب پہلی دفعہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں وہ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں حضور کی ذات پر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کمنٹ سیکشن پہ ایک مرتبہ ضرور لکھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کا بھی آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہتا، وہ کام ہمیشہ ہمیشہ پورا ہو جاتا ہے۔ وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسن سلوک کرو، آپ کی روزی میں برکت، خیر، وسعت، سلامتی، عزت عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز روزی کی پابندی کرتے رہیں، ہمسائیں کو خیال رکھیں، بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ جلد کامیابی حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔